بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز سبق نمبر 9A، جس میں ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ عادت نمبر 10 ہے، یعنی ہر کام میں ہدایت مانگنا۔ اس سبق کے ختم پر ہم 33 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 9700 بار آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے۔ اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں۔ اہدی ہدایہ یا ہدا سے ہے، جس کا معنی ہے ہدایت یعنی رہنمائی۔ الصراط، ال یعنی خاص مخصوص، الصراط یعنی مخصوص راستہ، المستقیم سیدھا، الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اگر آپ ایک بڑے شہر میں پہلی بار رہنے جا رہے ہوں تو آپ کو ایک صحیح نقشے کی ضرورت ہوگی۔ دنیا میں زندگی گزارنا شہر میں رہنے کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہمیں نقشہ چاہیے، یعنی ہر قدم پر ہدایت چاہیے۔ کیا کروں، کب کروں اور کیسے کروں، دن کیسے گزاروں، کس کی عبادت کروں، کیسے عبادت کروں، شیطان کے وسوسوں سے کس طرح بچوں، میرے خیالات اور میری باتیں کیسی ہوں، الفاظ کیسے استعمال کروں کہ میرے تعلقات اور معاملات بہترین ہوں، خاص کر جب مجھے غصہ آئے یا کوئی جھگڑا کرے، کیسے رہوں میں اپنے خاندان، دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ، میرے حقوق اور فرائض کیا ہیں، وغیرہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، ہم جیسی زندگی گزاریں گے ویسی ہی آخرت بنے گی۔ تو ہم کہتے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں نماز کے بعد کے سارے کاموں کی۔ زندگی میں جو بھی کروں، اس سال، اس مہینے، اس ہفتے اور آج یا اس نماز کے بعد، ہر چیز میں اللہ مجھے تیری ہدایت چاہیے۔ ہدایہ یعنی علم بھی اور توفیق بھی۔ توفیق یعنی اللہ میرے دل میں ایسی بات ڈالے کہ میں جو بھی سوچوں، بولوں یا کروں تو وہ بالکل صحیح ہو۔ تو جب ہم اہدنا کہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف علم مانگنا چاہیے بلکہ سب سے اہم چیز توفیق بھی مانگنا چاہیے، کہ یہ سب سے اعلیٰ ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہر نماز میں ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہماری دعا اہدنا کا جواب ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ہم اہدنا کہنے میں مخلص ہیں؟ ہر نماز ایک یاد دہانی ہے کہ قرآن کا سمجھنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایمرجنسی ہے۔ ہدایت میں اضافے کے لیے ہمیں صحیح اور مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجیے، روزانہ ذکر و تلاوت کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے اور دور رہیے شرک، بدعت، نافرمانی، منافقت، دکھاوا، خود کی تعریف، اس دنیا کی کشش، بری خواہشات، کنجوسی اور حسد وغیرہ سے۔ آپ اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ قرآن کی آیات پڑھیں یا سنیں تو یہ آپ کو آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کا اشارہ بتانے لگیں گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے بہترین اعمال کی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔